اور ارشاد فرماتے ہیں من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ میں محمد پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور دوسری حدیث مبارکہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد مبارک ہے، فرمایا من صلی علیہ صلاۃً واحدۃ صلی اللہ علیہ عشر صلوات وحط عنہ 10 خطیات ورفعت لہ 10 درجات۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ میں نبی پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے اللہ 10 گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بھی اس بندے کو بلند فرما دیتا ہے اور 10 نیکیاں اس بندے کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کی وجہ سے، پڑھنے کی برکت سے۔ تیسری حدیث مبارکہ میں ملتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی علیہ من امتی صلاۃً مخلصاً من قلبہ اور صلی اللہ علیہ بہا 10 درجات وکتب لہ بہا 10 حسنات ومحیا عنہ 10 سیئات۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو میرا امتی مجھ پر ایک مرتبہ خلوص دل سے درود بھیجے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے اور درود شریف کی برکت سے 10 درجے اس بندے کے بلند عطا فرما دیتا ہے، اور فرمایا اس کے لیے نامہ اعمال کل قیامت کے دن دائیں ہاتھ میں ملتا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اور پھر اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں بھی لکھ دی جاتی ہیں، اور فرمایا اس کے لیے اور کیا ہے، فرمایا اس کے 10 گناہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ جو ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے کتنی دیر لگتی ہے الصلوۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنے میں، یا صلی اللہ علی النبی کہنے میں، یا صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے میں کوئی دیر بھی نہیں لگتی۔ یہ اتنی نیکیاں پیاری نیکیاں ہے، اتنا اس کی برکت، اتنی فضیلت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالی ایک اونچے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ایک جو ہے وہ کرسی رکھے گا جس پر آدم علیہ السلام بیٹھیں گے اور وہ دیکھ رہے ہوں گے لوگوں کی طرف، اور فرمایا اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی نگاہ ایک شخص پر پڑے گی جس کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ آدم علیہ السلام دیکھ کر مجھے بلائیں گے، مجھے بلا کر کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی ہے اور اسے فرشتے جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر میں جب اس کے قریب جاؤں گا فرشتوں کو کہوں گا فرشتوں رکو ذرا، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس میرے امتی کو جہنم کیوں لے جا رہے ہو؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ باری تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس کی نیکیاں کم ہیں گناہ زیادہ ہے، لہذا فیصلہ ہوا ہے اس نے دنیا میں رہ کر اللہ کی عبادت نہیں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاک بارگاہ میں آ کر سجدہ نہیں کرتا رہا، اس لیے گناہ زیادہ نیکیاں کم ہیں، اس لیے اسے جہنم میں لے جایا جا رہا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فرشتوں ذرا رکو اور اسے دوبارہ جو ہے میزان پر لایا جائے۔ تو وہ فرشتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر ہیں۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی پاک بارگاہ میں عرض کریں گے یا ربی علیس قد وعدتنی اللہ تحزنی فی امتی، اے میرے رب کیا تم نے مجھ سے یہ وعدہ نہیں فرمایا کہ مجھے میری امت کے بارے میں رسوا نہیں فرمائے گا؟ یعنی کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پھر اللہ سے مخاطب ہوں گے، عرض کریں گے باری تعالیٰ یا ربی علیس قد وعدتنی، یا اللہ تو نے میرے سے وعدہ نہیں فرمایا تھا
کیا وعدہ؟ اللہ تحزینی فی امتی، کہ اے میرے محبوب محمد میں تجھے تیری امت کے لیے رسوا نہیں کروں گا، رسوا نہیں فرماؤں گا۔ تو فرمایا حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے باری تعالیٰ